الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد والصلاة والسلام علی مولانا خیر الانام محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی محبتوں، انتہائی عقیدتوں کے لائق محترم سادات کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں گلشن حسینیت میں حاضر ہو کر، ان خوبصورت محافل میں حاضر ہو کر اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان محافل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ جس حسن محبت کے ساتھ مدینہ سجدہ کے سادات کرام اس خوبصورت بزم کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ گلدستہ محبت ہر سال یہ تیار کر کے روضہ اقدس کی طرف بھیجتے ہیں اور شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ارمغان عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم جملہ منتظمین کو، معاونین کو ان کے اخلاص و نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ گزشتہ جو محافل ہیں ان میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور کل ہم نے اہل بیت اطہار ان کی عظمت و شان کو سماعت کیا۔ آج میں جس ہستی معظم کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں انہیں مصحف کربلا کا دیباچہ اول کہا جاتا ہے، کتاب وفا کا باب اول کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں دلیل راہ جلیل، غریب کوفہ، سفیر حسینیت حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا ذکر خیر کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر مسلم بن عقیل آپ کربلا کے باب کا دیباچہ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کربلا کی تاریخ کا یا کربلا کی جو تحریک ہے اس کے شہید اول ہیں تو امیر مسلم بن عقیل ہیں۔ باقی جتنے بھی شہداء ہیں ان کی شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے شہدائے کربلا کی تاریخ میں جو نام لکھا جاتا ہے وہ امیر مسلم بن عقیل کا لکھا جاتا ہے۔ آج ہم چند گھڑیاں آپ کا ہی ذکر خیر کریں گے۔ حضرت امیر مسلم بن عقیل، یہ جتنا کربلا کا واقعہ ہم سنتے ہیں یہ آپ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، اور میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے امیر مسلم بن عقیل کے حوالے سے کہ بس مسلم کے شہید ہو کر گرنے کی دیر تھی، مسلم کے شہید ہو کر گرنے کی دیر تھی، پھر جو ناممکن تھا وہ ممکن ہونے کی دیر تھی، پھر جو ناممکن تھا وہ ممکن ہونے کی دیر تھی۔ حضرت امیر مسلم بن عقیل کون ہیں؟ یہ جناب عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے ہیں،
اور امام عالی مقام کے چچا زاد ہیں جناب امیر مسلم بن عقیل۔ امیر مسلم بن عقیل آپ کو جو ذمہ داری عطا کی گئی تھی، میں ایک طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ احیائے دین کے لیے اور دین کی بقا کے لیے جس ہستی معظم کو عوامی رابطہ کی ذمہ داری عطا کی گئی تھی انہیں امیر مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ دین کی بقا کے لیے، اشاعت دین کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، عوامی رابطے کے لیے جو ذمہ داری جس ہستی کو عطا کی گئی تھی انہیں امیر مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، اور عقیل حضرت علی شیر خدا کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے سفیر بھی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا خلیفہ بنے ہیں تو مختلف ملکوں میں جو آپ کی طرف سے سفیر بن کے جاتے تھے وہ جناب عقیل بن ابی طالب جایا کرتے تھے، اور حضرت علی شیر خدا کے کامیاب فیصلوں کے پیچھے ان کے مشورے پیش تھے۔ یہ بڑے ذہین فطین تھے اور انہیں گفتگو کا بڑا ملکہ تھا۔ آپ جانتے ہیں سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا نے نکاح کیا ہے بی بی ام البنین کے ساتھ، اور بی بی ام البنین کون ہے؟ حضرت غازی عباس علمدار کی والدہ ہیں۔ یہ جو نکاح ہوا تھا جناب عقیل کے مشورے پر ہوا تھا، جناب عقیل کے مشورے پر ہوا تھا۔ جیسے حضرت علی شیر خدا کے سفیر تھے جناب عقیل، اسی طرح امام حسین کے سفیر بنے ہیں تو جناب عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل بنے ہیں، اور آپ وفا میں اور استقامت میں بالکل امام کا ساتھ اس طرح دیتے تھے جیسے حضرت علی شیر خدا امام الانبیاء کا ساتھ دیتے تھے، بالکل ایسے ہی ساتھ دیتے تھے۔ اور آپ کو امیر مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بہنسا، بڑی معروف جنگ ہے تاریخ میں۔ شام کے کچھ علاقے جو مصر کے زیر تسلط تھے وہیں جنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جرنیل صحابہ تھے، زبیر بن عوام جیسی ہستی، خالد بن ولید جیسی ہستی، اور یہ دور فاروقی میں فاروق اعظم نے یہ لشکر بھیجا تھا۔ اس میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار تھے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں تھیں اس میں۔ ان تمام ہستیوں کی موجودگی میں امیر بن مسلم نے ایسے فتوحات کی ہیں کہ فاروق اعظم نے پھر انہیں ہی ان علاقوں کا گورنر بنا دیا تھا۔ اب اعلیٰ درجے کے پائے کے لیڈر تھے، جنگجو تھے، سپت سالار تھے، ذہین فطین تھے۔ اور آپ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول سننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث صحابی، آپ کا قول سننے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت من ولدی عبد المطلب اشبہ بن نبی من مسلم بن عقیل۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اولاد ابو عبد المطلب میں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اولاد عبد المطلب میں مسلم بن عقیل سے بڑھ کے کسی کو حضور کا ہم شکل نہیں دیکھا۔ اولاد عبد المطلب میں امام الانبیاء کے سب سے بڑھ کے شبیہ تھے، اشباہ تھے تو امیر مسلم بن عقیل تھے۔ ان کی شباہت اللہ کے رسول سے ملتی تھی، اور یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عقیل۔ عقیل کون ہے؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ ایک موقع پر یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، جناب حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا بھی اور جناب عقیل بن ابی طالب بھی، دونوں بھائی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے فضائل میں تو آپ نے بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں، میری محبت بھی بیان کی ہے، تو کیا آپ کو عقیل سے بھی محبت ہے؟ فاجاب النبی حب اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا ہاں مجھے عقیل سے بڑی محبت ہے، اور دو وجہ سے محبت ہے۔ کتنی وجہ سے؟ بڑی قابل توجہ بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے عقیل سے بڑی محبت ہے اور دو وجہ سے محبت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا حبا لحب ابی طالب، پہلی محبت تو اس وجہ سے ہے کہ یہ میرے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے،
تو مجھے ان کی اولاد سے محبت ہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی، اور دوسری وجہ سننے والی آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان والدہ مقتول فی محبتی والدک، فرمایا علی ایک وقت آئے گا اس کا بیٹا تیرے بیٹے کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا مجھے اس سے دو وجہ سے محبت ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا یعنی امیر مسلم عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے حسین ابن علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ تو سنا شہید کربلا کی شہادت کی خبریں، قبل از شہادت امام الانبیاء نے بیان فرمائی تھی، حضور نے امام علی مقام کے جانثاروں کی شہادت کی خبریں بھی بیان فرمائی تھی۔ امیر مسلم بن عقیل جو حضور کے شبیہ بھی تھے اور حضور کو بڑے پیارے تھے، میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ان کے والد سے حضور کو بڑی محبت تھی۔ جب 27 رجب 60 ہجری امام علی مقام کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، تو گورنر ہاؤس میں دارالامارہ میں میٹنگ ہوئی، وہاں مروان تھا اور مدینے کا گورنر ولید تھا اور امام علی مقام ہے۔ ایک بند کمرے کے اندر میٹنگ ہوئی، تو ولید نے کہا مجھے یزید کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس سے اور حسین ابن علی سے میری بیعت لی جائے، تو آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مان لیں کہ یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا امیر ہے، یزید آپ کا پیشوا ہے۔ یہ بند کمرے کے اندر میٹنگ ہوئی ہے۔ جب امام کو بیعت کی دعوت دی گئی تو امام نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور ایک جملے میں سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، امام نے یہ تو فرمایا نہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہ اپنا نام لیا ہے نہ یزید کا نام لیا ہے، بلکہ حضور حیدر کرار باب مدینہ العلم کے بیٹے نے 2 لفظ بولے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سارے کربلا کی تعبیر امام کے 2 لفظوں میں سمٹ آئی ہے۔ یہ جتنا واقعہ کربلا ہے، دیکھیں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ جتنا واقعہ کربلا ہے یہ تعبیر ہے کربلا میرے امام کے انکار کا نام ہے، کربلا ہمارے امام کے 2 لفظوں کا نام ہے۔ فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا بتا دیا قیامت کی صبح قائم ہونے تک حق و باطل کی بنیاد میں 2 ہی کردار ہوں گے، یا کوئی یزید کے راستے پہ چلنے والا ہوگا یا کوئی حسین کے راستے پہ چلنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ امام علی مقام نے حق و باطل کا نکھیڑ کر دیا ہے، امام علی مقام نے حسینیت یزیدیت کو وکھرا وکھرا کر دیا ہے۔ فرمایا مجھ جیسا اس جیسا، یہ نہیں فرمایا میں اور وہ، نہیں، مثلی مثلہ، مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسا۔ اب 2 ہی معیار ہیں، یا کوئی یزید کے راستے پہ چلنے والا ہے یا کوئی حسین کے راستے پہ چلنے والا۔ جب امام نے یہ فرمایا، اب میں وہ تاریخ کربلا آج میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تو امیر کا ذکر کرنا ہے۔ مروان قریب بیٹھا تھا، ولید نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے یزید کی خلافت پر دلیل دی۔ جب امام کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی تو امام نے فرمایا ولید تو نے تو قرآن سنا ہوگا اور میرے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، کیا قرآن مجید میں سورہ حجرات ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ، تو یہ کن حجروں کی شان میں اتری ہے، کن گھروں کی شان میں اتری ہے؟ یہ فرما کر امام نکلنے لگے تو مروان نے کہا تھا یہ بند کمرے میں ہیں، انہیں یہیں قتل کروا دو، انہیں باہر نہ جانے دینا۔ اہل مدینہ صحابہ اور ان کی اولادیں ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے، مدینہ کے حالات خراب ہو جائیں گے، مدینہ ہاتھ سے نکل جائے گا، انہیں معاذ اللہ یہیں قتل کروا دیا جائے۔ اس وقت امام نے کہا تھا
کہ جیسے عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن میں شہادت کی تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ امام وہاں سے نکلے ہیں، مشاورت ہوئی، سب نے کہا کہ ہم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، وہاں حرم ہے، دشمن حرم کی حرمت کا خیال کرے گا۔ اسی رات یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پھر 4 مہینے مکہ میں قیام کیا ہے۔ ذی الحج کے آخری عشرے میں گئے یا رجب کے آخری عشرے میں گئے ہیں، شعبان، رمضان، ذیقات، شوال اور ذیقات 4 مہینے رکے۔ حج کا موسم آیا تو آج کل تو بندہ 5 گھنٹوں میں اسلام آباد سے پہنچ جاتے ہیں، 4 گھنٹوں میں لاہور سے پہنچ جاتا ہے مدینہ منورہ یا جدہ ایئرپورٹ پہ۔ اس وقت قافلے کئی مہینوں پہلے چلتے تھے، کئی ہفتوں کا سفر طے کر کے آتے تھے۔ تو حاجیوں کے قافلے اتر رہے تھے حجاز میں، جو قافلے کوفہ اور گرد و نواح سے آ رہے تھے، ہر قافلہ اپنے ساتھ خطوط کے تھیلے لے کر آیا، اور ہر خط میں ایک ہی مطالبہ تھا، لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، امام آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم اسلامی نظام امامت اور خلافت قائم کریں گے، علی منہاج النبوہ، ہم نظام خلافت قائم کریں گے۔ تو مشاورت ہوئی تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اپنے کسی با اعتماد آدمی کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجیں، جو وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے پھر آپ کو خط لکھے، اور اس کی دعوت پر پھر امام آپ چلے جائیے گا۔ اب امام کی نگاہ انتخاب اٹھی ہے تو امیر مسلم بن عقیل پر پڑی ہے، آپ کو اپنا سفیر منتخب کیا ہے۔ امیر نے پھر اپنے ساتھیوں کا چناؤ کیا، عبد الرحمن بن سلولی کو لیا، عبداللہ بن ارجی کو لیا، اس طرح 7-8 کا قافلہ آپ نے بنایا۔ پھر آپ مدینہ منورہ آئے ہیں، اور وہاں سے اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لیا ہے، 8 اور 7 سال، بعض نے کہا 6 اور 8 سال عمر تھی۔ چھوٹے بیٹے کا نام ہے ابراہیم، بڑے کا نام ہے محمد، دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا ہے، اور یہ قافلہ مختصر سا قافلہ پہنچا ہے کوفہ میں۔ اہل کوفہ نے استقبال کیا، نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر مختار ثقفی، ابھی آدمی صاحب ایمان تھا، اس کے بارے میں تاریخ بولتی ہے کہ یہ بعد میں مرتد ہے، ابھی صاحب ایمان تھا، اس کے ہاں آپ نے قیام کی ہے۔ پھر دور اور نزدیک سے قبیلوں کے سردار آتے، آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور آپ کو نذرانے بھی پیش کرتے، اور وعدہ کرتے آپ نواس رسول کو کوفہ میں بلا لیں، ہم جیسے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کر وفا کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نواس رسول کے ہاتھ پر بھی بیعت کر کے اپنی جوانیاں ان کے قدموں میں قربان کریں گے، ہم اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں سے خبر پہنچی ہے شام، اس وقت آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں، جہاں سیریا لکھا ہوگا نا، وہ شام کا علاقہ ہے۔ وہاں یزید کو خبر ملی کہ تم تو یہاں مزے سے حکومت کر رہے ہو، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، اور کوفہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں، کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، وہاں حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل موجود ہے، اور لوگوں کو کی ذہن سازی کر رہا ہے اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے، لوگوں سے حسین ابن علی کی بیعت لے رہا ہے۔ یزید نے ایمرجنسی میں فی الفور خط لکھا ہے بصرہ، اور وہاں کا بد طینت، بد کردار، ظالم و جابر آدمی، جس کی فطرت اور سرشت میں ظلم اور خباثت تھی، جس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ کیا نام ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، اسے تیار کیا گیا، کہا فوراً سے پہلے کوفہ میں پہنچو، اور اپنی طرف سے خط دے کر تیز رفتار قاصد کو بھیجا، کہا اسے کو جلدی سے کوفہ جائے، اور یہ میرا حکم نامہ نعمان بن بشیر کو دکھائے۔ اسے معزول کیا گیا، اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا، حالات سارے اسے سنا دیے گئے۔ اب یہ بڑا ذہین اور شاطر آدمی تھا، یہ چلا ہے بصرہ سے۔ آج کل تو حالات وہ نہیں ہیں، پہلے ہر شہر کے دروازے ہوتے تھے اور مختلف علاقوں کے مختلف راستے ہوتے تھے۔ کوفہ میں ایک راستہ حجاز کا آتا تھا، عرب کا راستہ اور تھا، اردن کا اور تھا، مصر کا اور تھا، بصرے کا اور تھا، شام کا اور تھا، روٹ ہوتے تھے۔
اس نے راستے میں روٹ بدلا، اس کی خباثت دیکھیں، اس نے بصرے کا راستہ چھوڑا ہے، طویل چکر کاٹ کے حجاز کے راستے پہ آیا ہے جو مکے سے راستہ آتا تھا، پھر اس نے اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا ہے جو عرب لوگ لباس پہنتے تھے، معاذ اللہ نواسے رسول کی نقل میں لباس پہنے، اور اپنا چہرہ ڈھانپ کے گھونگھٹ نکال کر رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے۔ کوفہ والوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ نواسے رسول آ گئے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر نعرے بلند کیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب اس نے اسی طرح ملا لوگوں سے جیسے نواسے رسول ملتے تھے، نرمی کے ساتھ ملے، اور پھر دیکھیں ایسا خبیث آدمی تھا، اس نے امام کی نقل کیسے اتاری ہے، یہ دارالعمارہ کی طرف نہیں گیا، سیدھا مسجد میں گیا ہے، وہاں جا کر 2 نفل ادا کیے ہیں، کہ امام علی مقام کا بھی معمول تھا، جس بھی شہر میں جاتے تھے پہلے مسجد میں جا کر نفل ادا کرتے تھے، اس نے بھی 2 نفل پڑھے ہیں، اور پھر چلا ہے دارالعمارہ کی طرف، اور دارالعمارہ میں داخل ہو کر اس نے اپنا وہ بھیس بدلا ہے، لوگوں کو پتہ چلا یہ تو بصرے کا ظالم آدمی ہمارا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اس نے جناب نعمان بن بشیر کو، جو نرم دل آدمی تھے، محب اہل بیت تھے، انہیں معزول کیے، پھر اس نے کہا تلاش کرو امیر مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ امیر کو خبر پہنچی کہ یزید نے ابن زیاد کو یہاں بھیج دیا ہے، اس وقت مختار ثقفی وہاں موجود نہیں تھا، وہ دیگر علاقوں میں تھا اور لوگوں کی ذہن سازی کر رہا تھا امیر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کریں، جو متمول ایک بڑے قبیلے کے سردار بھی ہیں اور حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کے وفادار بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ ہانی بن عروہ صحابی رسول ہیں، کہا ان کے ہاں قیام کریں، امام نے ان کے ہاں قیام کیا۔ تو اس آدمی نے کیا سازش کی ہے، ابن زیاد نے اپنے غلام موکل کو 40,000 درہم دیے ہیں، کہا جاؤ لوگوں سے پوچھتے پچھاتے مسلم بن عقیل کے پاس جا کر ان کی بیعت کرو، انہیں 40,000 نذرانہ پیش کرو تاکہ ہمیں ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے۔ اس نے 1-2 دن لگائے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، کہا جی میں تو ابن زیاد کو نہیں مانتا، میں تو حسین ابن علی کا نوکر ہوں، آل رسول کا حبدار ہوں، مجھے بتاؤ امیر کہاں ملیں گے۔ یہ امیر مسلم بن عقیل کے پاس آیا، 40,000 درہم بھی دیے، بیعت بھی کی ہے، واپس جا کے بتایا کہ امیر مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس نے ہانی بن عروہ کو پیغام بھیجا، حملہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ قبیلے کے سردار بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، اور ان کی کوفہ میں ایک علمی روحانی وجاہت بھی تھی۔ اس نے وہاں پیغام بھیجا کہ سب لوگ مجھے مبارک دینے آئے ہیں گورنری کی، آپ مجھے مبارک دینے نہیں آئے۔ ہانی بن عروہ کو پیغام ملا تو آپ نے پیغام بھیجا میں علیل ہوں، بیمار ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکا، جان چھڑا لی کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھیجا آپ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، کل میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ ہانی بن عروہ نے امیر مسلم بن عقیل کو بلایا، کہا ابن زیاد آ رہا ہے، اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، وہ مجھے تنہائی میں ملے گا، آپ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائیں، جیسے میں موقع دے کر اشارہ کروں گا میں کھانسوں گا، جیسے آپ میری کھانسنے کی آواز سنیں کہ سمجھ جائیے گا اور فوراً نکل کر ابن زیاد پر حملہ کیجئے گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیجئے گا۔ یہ کہہ کہ امیر مسلم بن عقیل کو ایک پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ابن زیاد آیا، ہانی بن عروہ کے پاس بیٹھے، عیادت کر رہے، حال احوال پوچھ رہے۔ جناب ہانی نے جب یہ موقع دیکھا تو آپ نے کھانسنا شروع کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بار بار آپ کھانسے ہیں، لیکن امیر پردے کے پیچھے سے باہر نہیں نکلے۔ اب یہ بڑا ذہین اور سمجھدار آدمی تھا، یہ سمجھ گیا ہے، یہ وہاں سے فوراً اٹھ کے نکلے۔ امیر پردے کے پیچھے سے نکل کے آئے تو جناب ہانی نے کہا کہ میں بار بار اشارہ کر رہا تھا، ابن زیاد کو قتل کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھیں ذرا فکر حسینیت کیا ہے۔ امیر نے فرمایا اسلام کسی کی پشت پر وار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کی پشت پر وار کرنے کی اجازت، فرمایا جب یہ مجھ پہ حملہ کرے گا جوابی میں حملہ کروں گا تو جواز کی صورت ہے، ابھی اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، ابھی اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، میں کیسے حملہ کر سکتا ہوں؟ امیر مسلم بن عقیل کی یہ بات سن کے ہانی اش کر اٹھے ہیں، اور یہ ویسے بھی اچھا ہانی بن عروہ کی قبر اللہ کریم اگر آپ کو توفیق عطا فرمائے نا،
تو ہانی بن عروہ کی قبر اس وقت کوفہ میں ہے۔ ہانی بن عروہ کی قبر کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ کوفہ کی جامع مسجد سے نکلیں نا، جو معروف مسجد حضرت علی سے منسوب ہے، اس سے نکلیں تو اس کے صحن کے ساتھ ہی قبر ہے ہانی بن عروہ کی۔ اب کوفہ کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اسے سمجھ آ گئی کہ ہانی بن عروہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اب اس نے پینترا بدلا ہے، اس نے سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، ہانی بن عروہ کو بھی بلا لیا، سارے سرداروں کو بلایا اور سب کو اپنا قیدی بنا لیا۔ کہا تم لوگوں نے یزید کے دشمن کو پناہ دی ہے، تم سب کو قیدی رکھا جائے گا۔ کوفہ والوں کو خبر ملی تو 18,000 کوفیوں نے دارالامارہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا ہے۔ محاصرہ 18,000 لوگوں نے کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، قبیلے کے سرداروں سے کہا، کبھی یہ دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ان سے کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ہم کچھ دیر میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ واپس نہ گئے تو پھر شام سے ایک بڑا لشکر آ کے تم لوگوں پر حملہ کرے گا۔ سرداروں نے سمجھایا کہ واپس چلے جاؤ، ہم بھی کچھ دیر میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ مجمع ختم ہوا، لوگ چلے گئے، ابن زیاد نے سارے سرداروں کو بھیج دیا، جناب ہانی کو روک لیا، جناب ہانی کو نہیں بھیجا، اور پھر جناب ہانی کو اسی موقع پر شہید کیا گیا ہے۔ اور آپ کا یہ صحابی رسول کا قتل ہوا ہے۔ یہ کس کا قتل ہے؟ صحابی رسول کا قتل ہوا ہے۔ اور پھر جناب ہانی کا سر کوفہ کے چوک میں لٹکایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر دہشت قائم ہو۔ جناب ہانی کی شہادت کے بعد اس نے 3,000 کا ایک لشکر جمع کیا ہے اور محمد بن اشعث نام کے آدمی، جو بڑا جنگجو آدمی تھا، اس کے حوالے کی ہے۔ کہا جہاں مسلم بن عقیل نے اپنا لشکر بنا رکھا ہے نا، لوگوں کو جمع کر رکھا ہے، وہاں جا کے حملہ کرو اور معاذ اللہ انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ زندہ نہیں رہ سکتے تو معاذ اللہ مردہ لے آؤ۔ یہ 3,000 وہاں لوگ گئے ہیں تو انہوں نے امیر مسلم بن عقیل سے شکست کھائی ہے۔ جب یہ واپس آیا ہے تو ابن زیاد نے ڈانٹا، اسے کہا 3,000 لوگ لے کر تو گیا ہے اور مسلم کو لا نہیں سکا۔ اب محمد بن اشعث کا جواب سننے والے، اسے کہا انما الامیر انما الامیر انکا بعثنی الی اسد زرغام و سیف حسام و بطل الحمام۔ کہا میرے امیر، میرے سردار، تو نے مجھے کسی سبزی بیچنے والے کے پاس نہیں بھیجا تھا، ایک ہاشمی سپہ سالار کی طرف بھیجا تھا۔ میں کسی سبزی بیچنے والے کے پاس نہیں گیا۔ اسد زرغام، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اب شیر کے 18 نام ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں، مختلف نام ہیں۔ جو شیر حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائے اسے زرغام کہا جاتا ہے، جو پنجہ اٹھا کے حملہ کرے اسے اسد کہا جاتا ہے۔ کہا تو نے مجھے ایک حملہ کرنے والے شیر کی طرف بھیجا تھا، تو نے مجھے کسی سبزی بیچنے والے کی طرف نہیں، ایک بڑے سپہ سالار کی طرف بھیجا تھا۔ اور پھر جب اسے خبر ملی ابن زیاد کو کہ لڑ کے تو مسلم بن عقیل پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اب دیکھیں پینترا اس نے کیسا بدلا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ تم نے بولنا نہیں امریکہ کے سامنے، بولنا نہیں فلاں ملک کے سامنے۔ ابن زیاد نے بھی یہی سازش کی ہے۔ جو لوگ امیر کے ساتھی تھے ان کی عورتوں کو بلایا گیا، وہاں تک پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم لوگوں نے، تمہارے مردوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ چھوڑا تو لشکر راستے میں ہے، یزید کی طرف سے لشکر آ رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے مرد اور بچے ذبح کر دیے جائیں گے، تمہاری عزتوں کو لوٹا جائے گا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو عورتیں گئی ہیں اپنے مردوں کے پاس۔ اب یہاں سے کوفیوں کی بے وفائی کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں سے کوفیوں نے وفا، وہ کہتے ہیں نا الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا کوئی نہیں، یہاں سے ان کی بدبختی کا آغاز ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کو خبر ہی کوئی نہیں تھی، یہ کون شہید ہوئے ہیں، انہوں نے کوفہ والوں کے سامنے امیر مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کر کے توڑی تھی، اس لیے وہ اسے آزاد نہیں، وہ اسے بری نہیں ہو سکتے کہ ہم ذمہ دار نہیں، کوفہ والے ذمہ دار ہیں۔ اب 2-2 4-4 50-50 20-20 کر کے ساتھ چھوڑے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام کے پیچھے ہزاروں میں چند ہزار، چند ہزاروں میں سینکڑوں، اور سینکڑوں میں سے پھر 30 آدمی رہ گئے ہیں۔
جب امام نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا مسجد میں، تو پیچھے 30 آدمی تھے، اور جب امام مسجد سے نکلے ہیں اور گلی کے موڑ، یہ امیر مسلم بن عقیل گلی کے موڑ پر مڑ کر پیچھے دیکھا ہے تو پھر وہ ہاشمی شہزادہ اکیلا گلیوں میں پھر رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے۔ آپ کے بیٹے ہانی کے گھر تھے، ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، اکیلے جا رہے ہیں۔ اور کوفہ والوں کی بدبختی دیکھیں، ابن زیاد کے ڈر سے، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا امام آئیں گے، بیعت کرتے ہوئے کہا تھا امام آئیں گے، ہم اپنی گردنیں امام کے قدموں پہ رکھیں گے، ہم اسلام قائم کریں گے، نظام حکومت قائم کریں گے۔ پر آج انہوں نے ابن زیاد کے ڈر سے اپنے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ رات کا وقت ہے، وہ حضرت سلطان بہو نے کیا خوب فرمایا، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی پارے ہو۔ جو مسافر ہوتے ہیں نا ان کے لیے ککھ اٹھانا بھی وزنی ہو جاتے ہیں۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی پارے ہو۔ جناب امیر مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، ایک دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہے، نام ہے طوعہ خاتون کھڑی ہے، وہاں بیٹھ گئے تو خاتون سے پانی مانگا، خاتون نے پانی دیا اور کہا آپ کی وجاہت بڑی ہے، آپ کون ہیں؟ شکل سے تو کچھ شہزادے لگتے ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کوئی آپ کو پناہ نہیں دیتا، میں آپ کو پناہ دوں گی، پر میری گزارش ہے قیامت کے دن خانواد رسول سے میری شفاعت کی عرضی آپ نے پیش کرنی ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے آپ کو اپنے گھر میں قیام کے لیے بلایا ہے، رات کا کھانا پیش کیا ہے، کمرے میں بستر لگا کر دی ہے۔ رات کے وقت اس کا بیٹا بلال آیا تو آ کر پوچھا، اپنی ماں سے پوچھا یہ کون ہے مسافر؟ تو ماں نے سارا واقعہ بتایا۔ اب بلال دوست تھا عبد الرحمن کا، اور عبد الرحمن بیٹا تھا محمد بن اشعث کا، اور محمد بن اشعث خاص الخاص آدمی تھا ابن زیاد کا۔ اگلے دن دونوں دوست ملے تو بلال نے اسے اپنا راز بتا دیا کہ امیر مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن نے جا کے اپنے باپ کو بتایا، وہ دوڑا دوڑا انعام کی لالچ میں گیا ابن زیاد کے پاس، اور جا کر کہنے لگا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ ابن زیاد نے کہا جو تو کہے گا وہ انعام دوں گا۔ اسے بتایا اس وقت وہ طوعہ نامی خاتون کے گھر میں ہے، آپ مجھے 80 لوگ دیں، ہم انہیں گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ 80 لوگ دیں، 80 آدمی لے کر آیا طوعہ خاتون کے گھر۔ امیر مسلم بن عقیل کو جب خبر ملی ہے نا کہ 80 لوگ آئے ہیں، تلوار نکالی ہے، اور جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو طوعہ خاتون کے گھر سے انہیں باہر نکالے، پھر وہ چھتوں پر چڑھ گئے ہیں اور وہاں سے پتھر پھینکے ہیں، لیکن امیر پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ اب انہوں نے پینترا بدلے، انہوں نے کہا امیر ہم اپنی تلواریں پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے تلواریں پھینک دی، انہوں نے کہا ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم بھی مجبور ہیں، ہمیں گورنر ہاؤس سے حکم دیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، جا کر ابن زیاد سے مذاکرات کریں، آپ جانیں اور ابن زیاد جانیں، ہماری جان سے چھوٹ جائے گی، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے تلوار چھوڑی ہے، امیر نے تلوار نیام میں ڈالی ہے۔ جیسے تلوار نیام میں ڈالی آپ کو گڑھے میں پھینکا گیا ہے اور آپ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ پتہ یہ باندھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ ابن زیاد کو پیغام ملے، اسے یہ تاثر ملے کہ ہم انہیں گرفتار کر کے لائیں، ہمیں لالچ میں انعام مل جائے گا، انعام کے لالچ میں یہ کام کی ہے۔ امیر کو گرفتار کیا گیا، امام نے فرمایا تم 80 لوگ تھے، امیر نے فرمایا تم 80 لوگ تھے، تم 1000 بھی آتے پرکاش تلواریں اٹھا کے آتے، دھوکے سے کام نہ لیتے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، پھر آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں امیر نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، ابن زیاد نے اپنی گفتگو کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے یہی حکم ہے، آپ کو زندہ یا مردہ شام بھیجا جائے، اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے اور حسین ابن علی کو دعوت نہیں دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے کار خیر سے باز نہیں آئیں گے پھر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اس وقت امیر نے مسکرا کے فرمایا تم اور یزید تم دونوں مل کر فرعونی نظام حکومت لانا چاہتے ہو، اور میرا بھائی حسین ابراہیمی اور محمدی نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ میرا بھائی حسین ابراہیمی اور محمدی نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو شہید کرنے کا موقع ہے، تاریخ اسلام کا واحد شہید ہے
جنہیں دارالعمارہ کی دوسری چھت سے زمین پر گرا کے شہید کیا گیا ہے۔ چھت سے زمین پر گرا کے جو شہادت ملی ہے تو صرف امیر مسلم بن عقیل کو ملی ہے۔ آپ نے شہادت سے پہلے 3 وصیتیں کی تھی عمر بن سعد کو، کوفے کا رہنے والا تھا عمر بن سعد۔ کہا میری شہادت کے بعد میری 3 وصیتوں پر عمل کرنا۔ پہلی وصیت یہ ہے، فرمایا میرے اوپر اہل کوفہ کے 600 درہم قرض ہے، وہ میری تلوار اور میری ڈھال بیچ کر وہ قرض تم نے ادا کرنے۔ اور دوسری وصیت آپ نے فرمایا جب میری شہادت ہو جائے میری میت کو ابن زیاد سے وصول کرنا، جو پیسے بچیں اس سے میری تجہیز و تکفین کر دینا، مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت فرمایا میری شہادت کے بعد میرے بھائی حسین ابن علی کو خط لکھ دینا کہ کوفہ تشریف نہ لائیں، کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، ان کے دل بے شک آپ کے ساتھ ہوں گے پر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ کو چھت سے نیچے گرا کے شہید کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کہ آپ خط لکھ چکے تھے امام علی مقام کی طرف، بس آخری بات عرض کروں گا، اس کے بعد ہم نماز عشاء ادا کریں گے۔ چونکہ آپ خط لکھ چکے تھے، امام علی مقام جب راستے میں پہنچے ہیں تو قاصد ملا، تو اس وقت امام علی مقام کے قافلے میں امیر مسلم بن عقیل کی بیٹی اور آپ کی زوجہ سفر کر رہی تھی۔ امیر مسلم بن عقیل حضرت علی شیر خدا کے داماد بھی ہیں۔ جناب رقیہ کا نکاح، رقیہ بنت علی کا نکاح امیر مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا۔ امام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، امام کے بہنوئی بھی تھے۔ تو امیر مسلم بن عقیل کی بیٹی 6-7 سال بیٹی کی عمر تھی، وہ امام کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے والد کوفہ چلے گئے ہیں، چند دن بعد میں بھی جا کے اپنے باپ سے ملوں گی۔ امام نے اس بچی کو بلایا۔ اب امام کا حوصلہ نہیں بن پا رہا، میں کیسے اس بچی کو بتاؤں جس بھائی اور جس والد سے ملنے کے لیے تو خوش خوش کوفہ جا رہی ہے وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ امام نے اس بھتیجی کو، بھانجی کو قریب بلایا، اسے کچھ تحفے دیے۔ اب حوصلہ نہیں بن پا رہا میں بچی کو کیسے خبر دوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ جب امام نے تحفے دیے، سر پہ دست شفقت رکھا، تو اس بچی نے توتلی زبان میں عرض کیا آقا حسین پیار تو آپ پہلے بھی بڑا کرتے تھے پر آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، آج ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے محبت کی جاتی ہے۔ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے بابا مسلم شہید تو نہیں ہو گئے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو سچ سمجھی ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرے بھائی محمد اور ابراہیم، میں نے ان کی شہادت نہیں سنائی، وہ انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، وہ جو بچوں کی شہادت ہے بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ کہا تیرے دونوں بھائی شہید ہو گئے ہیں، قربان جو بچی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس بچی نے توتلی زبان میں قرآن پڑھا، امام نے اس بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی میرا سینہ تو نے اور چوڑا کر دیا ہے، مجھے تجھ سے یہی توقع تھی۔ آل رسول کی بچیاں بھی اتنا شعور رکھتی ہیں کہ وہ مصیبت کے وقت بے صبری کے جملے نہیں بولتی، وہ اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہیں۔ پھر مشورہ طے ہوا کہ کیا کیا جائے۔ سب نے کہا کہ سفر جاری رکھا جائے گا، جو تحریک امیر مسلم بن عقیل لے کر اٹھے تھے اسے ہم نے منزل مراد پر پہنچانا ہے۔ پھر امام علی مقام اپنے رفقا کو لے کر یکم محرم الحرام کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں دلیل راہ جلیل، غریب کوفہ، سفیر حسینیت، کتاب کربلا کا دیباچہ اول حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کو اور آپ کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔